السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے تعلق سے جو عنوان ہے اس میں موضوع چل رہا ہے اذان اور اس کے فضائل۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کے لیے دن میں 5 دفعہ اذان کی صورت میں پکارا جاتا ہے۔ آج اسی اذان سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اذان کا لغوی معنی ہے اعلان کرنا۔ اصطلاح میں اذان چند مخصوص کلمات کا نام ہے جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ شروع میں چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد تھوڑی تھی، اس لیے باجماعت نماز کے لیے وقت معینہ پر جمع ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ البتہ جب صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی تو وقت معینہ پر لوگوں کو باجماعت نماز کے لیے بلانے کے اہتمام کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فکر مند تھے۔ اسی فکر کے تحت صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے، جو اس کو دیکھے گا وہ دوسرے کو خبر کر دے گا، لیکن یہ تجویز آپ کو پسند نہ آئی۔ کسی نے کہا کہ ایک نرسنگھا بنوا لیا جائے جیسا کہ یہودیوں کے ہاں ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناقوس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ ناقوس بجانا وہ ایک قسم کا کہ جو ہے ایک ترنم ہے، جیسے بیل رنگ ہوتا ہے، اس طریقے سے۔ اسی غور و فکر میں مجلس ختم ہوئی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ گھر واپس آئے، لیکن وہ اس فکر میں رہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی اس فکر کی وجہ سے خواب میں انہیں اذان سکھا دی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اگلے دن صبح کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سے باخبر کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواب اور بیداری کی حالت میں تھا، ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اذان سکھا کر چلا گیا۔ تو اذان اس نے سکھایا تو اس کو میں نے یاد رکھ لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے پہلے اذان کو خواب میں دیکھ چکے تھے، مگر وہ چھپائے رکھے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 دن بعد خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں بیان کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا؟
انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پہلے خواب بیان کر دیا، اس لیے بعد میں بیان کرنے میں مجھے شرم محسوس ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو، اور جس طرح عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں وہ بتاتے جائیں گے، تم اسی طرح کرتے جاؤ۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ یوں اذان کی ابتدا ہوئی۔ بارگاہ نبوت میں 4 حضرات نے مؤذن ہونے کا رتبہ پایا۔ ایک پہلا نمبر تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بارے میں بہت سی باتیں معروف ہیں، اور دوسرے جو ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ وہ لڑکپن کی عمر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی نقل اتار کر لڑکوں کو ہنسا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو پاس بلایا۔ چھوٹے بچے تو ڈر کے مارے بھاگ گئے اور یہ کھڑے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آ کر ان کو بالوں سے پکڑ لیا اور فرمایا، ابو محذورہ تو جو کہہ رہا تھا اب پھر کہہ۔ انہوں نے پہلے تو تھوڑا سا تأمل کیا، لیکن جب دیکھا کہ بال پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اذان کے الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے اذان مکمل کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال چھوڑے اور فرمایا، جاؤ۔ لیکن وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کہاں جاؤں؟ جہاں آپ جائیں گے ابو محذورہ بھی وہاں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی کافر اپنے ارادے سے اذان دے دے تو اس کے مسلمان ہونے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ علماء کرام اسی طرح قرآن و حدیث کی باتوں میں سے مسائل اخذ کرتے ہیں، اسی کو تفقہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فقہا مسائل کے جواب بناتے نہیں بلکہ مسائل کے جواب بتاتے ہیں۔ بنانا تو اس چیز کو پڑھتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ قرآن و حدیث کے اندر پہلے سے ہی مسائل کے جواب موجود ہوتے ہیں۔ فقہا عوام الناس کو وہ جواب بتا کر ان کی پریشانیوں کا ازالہ کرتے ہیں، گویا وہ جوابات قرآن و حدیث کے اندر موتیوں کی طرح لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور فقہائے امت غوطہ لگا کر ان موتیوں کو نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے ابن داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امت پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اصول فقہ کو متعین کر کے اور 6 لاکھ مسائل کو اکٹھا کر کے امت کے لیے عمل کا راستہ آسان کر دیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ ان کے جن بالوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا، یہ ان بالوں کو کٹوایا نہیں کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ان بالوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما تھا، اس لیے یہ یادگار ہیں، لہٰذا میں ان کو پوری زندگی نہیں کٹواؤں گا۔ تیسرا، بارگاہ نبوت کے تیسرے مؤذن حضرت سعد بن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور چوتھے مؤذن حضرت عمر بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اذان کے ذریعے اللہ رب العزت کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اذان میں 4 مرتبہ کہا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کائنات 4 عناصر سے مل کر بنی ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ آج کے دور میں ان کو عناصر کے بجائے اجزاء کہنا چاہیے۔ ان اجزاء میں سے ہر جزو کی اپنی طاقت ہے۔ پہلا جزو آگ ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ جب یہ جنگلوں میں لگ کر پھیلتی ہے تو پھر انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کے جنگلوں میں جب آگ لگتی ہے تو 2 مہینے تک وہ آگ جلتی رہتی ہے اور کوئی اسے بجھا نہیں پا سکتا۔ ہمارے ایک دوست فضائی سفر کر رہے تھے، سمندر کے اوپر سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ نیچے آگ کے بڑے بڑے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ آگ
کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے اسٹاف سے پوچھا۔ اسٹاف نے کہا کہ کیپٹن سے پوچھ کر آتے ہیں۔ جب کیپٹن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں سمندر کے اندر تیل کے پیٹرول کا چشمہ ہے اور اس کے اوپر اس کی گیس ہے۔ ایک مرتبہ اس پر آسمانی بجلی گری اور اسے آگ لگ گئی۔ اب نیچے سے پیٹرول سپلائی ہو رہا ہے اور اوپر سے آگ لگی ہوئی ہے۔ اسے اب اللہ رب العزت ہی بجھا پائے گا، کیونکہ یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ قزاقستان میں سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ہم نے آگ کا ایک شعلہ دیکھا جو ہمارے حساب سے کئی فرلانگ اونچا تھا۔ بس یوں لگتا تھا جیسے آگ کا ایک کالم یعنی ستون ہے۔ ہم نے آگ کا اتنا بڑا کالم اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں تیل کا کنواں کھودا گیا تھا، جب بالکل آخری مراحل میں تھا تو اس میں کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اب نیچے سے پریشر سے تیل آ رہا ہے اور اس کو آگ لگی ہوئی ہے۔ 2 سال تک رشیا کی سپر پاور اس کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالآخر 2 سال کے بعد تھک ہار کر انہوں نے پوری دنیا میں اعلان کروا دیا کہ اگر دنیا کا کوئی ملک اس آگ کو بجھانے میں مدد دے گا تو آگ بجھنے کے بعد جتنا تیل نکلے گا ہم اسے آدھا آدھا کر لیں گے، لیکن آج تک دنیا کا کوئی ملک اس کو نہیں بجھا سکا۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز سامعین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے، یہاں موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی مجلس میں آپ حضرات کے سپرد پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار کہی سنی ان باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔